بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اصرار کیا کہ ان کو یہاں سے دور لے جایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی، لیکن جب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ہمیں اس بیاباں میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا یہ حکم خداوندی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں جانے دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے حق میں دعا مانگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوریں کھاتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں اور بھوک کی وجہ سے دودھ بھی نہ آتا تھا، تو بچے نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر ماں سے رہا نہ گیا اور انہوں نے پانی کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا و مروہ پہاڑیوں کے 7 چکر لگا لیے کہ کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر شخص کے لیے اللہ نے اسے لازم قرار دے دیا۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ پانی اسی طرح جاری ہے، اور ہم اس کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس پانی میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور آپ نے خود بھی اور بچے کو بھی پانی پلایا۔ کچھ عرصے بعد ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن بھی اسی قبیلے میں گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں یہ خواب دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے آپ کے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔
اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکل پڑے اور وادی منع کا رخ کیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، میرے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ دیجیے گا تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو مجھ پر ترس نہ آئے، اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ماتھا چوما اور ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، مگر یہ کیا، چھری نہیں چلتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور چھری کو بھی چلنے کا حکم ہوا اور چھری بھی چل پڑی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف صحیح سلامت بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا ہے، اور یہی وہ سنت ابراہیمی ہے جس کو مسلمان عید الاضحیٰ کے طور پر مناتے ہیں۔